बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा आदिल हूँ और आप मेरा अपना हम सबका मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कुछ ख़बरें अफ़गानिस्तान से हैं, कुछ पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की मुश्तरका ख़बरें हैं और कुछ मामला हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में टीटीपी और हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के हवाले से। हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप तेज़ी से फैल रहा है। इसने मुख्तलिफ़ दीगर तंजीमों के साथ भी इत्तेहाद किया है और आज एक वाक़या हुआ है कोहाट में, इसकी ज़िम्मेदारी भी हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप ने कबूल की है। बन्नू में जो दो बड़े हमले हुए, एक पिछले साल जुलाई में हुआ था और रिसेंटली जो बन्नू कैंट के ऊपर हमला किया गया, ये जैश फ़ुरसान मोहम्मद ने इसकी ज़िम्मेदारी कबूल की थी। ये एफिलिएटेड है हाफ़िज़ गुल बहादुर ग्रुप के साथ। इन सारे मामलात पर तफसीली बात करनी है और सिराजुद्दीन हक्कानी के हवाले से ये जायज़ा लेना है कि वो कहाँ गायब हैं, वो अपने दफ़्तर क्यों नहीं आ रहे हैं, वजूहात क्या हैं और इस हवाले से जो बात हो रही है इन बातों में या इन अफवाहों में कितनी सदाकत है। तफसीली वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी राय से ज़रूर नवाज़ा कीजिए। सबसे पहले बात कर लेते हैं तोरखम बार्डर की। तोरखम बार्डर आपको पता है तकरीबन 17-18 दिन से बंद है। इस हवाले से दो तरफ़ा जरगे का इनेकाद हुआ है। इस जरगे की जो कुछ तफसीलात थीं वो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताई थी। एक तरफ अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी का मामला है, दूसरी तरफ सरहद जो है वो बंद है। ये बताया गया है ज़राए के हवाले से कि जो अंगूर अड्डा का एक सरहदी पॉइंट है, जिस तरह खरलाची है कुरम में, खैबर में तोरखम के मकाम पर ये जो तोरखम बार्डर है और इसी तरह स्पिन बोल्दक चमन का बॉर्डर है, ग़ुलाम ख़ान का बॉर्डर है शुमाली वज़ीरिस्तान के साथ जो मुत्तसिल हैं। ये वो मालूम बॉर्डर्स हैं, सरहदी पॉइंट्स हैं कि जिनके हवाले से हम कहते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आमद रफ्त होती थी, माजी में तिजारत होती थी। ये तमाम सरहदी पॉइंट्स जो हैं ये बंद हैं। ये अंगूर अड्डा जनूबी वज़ीरिस्तान का जो सरहदी पॉइंट है, इस हवाले से बताया गया है कि इसको कल से आज़माइशी बुनियादों पर खोला जा रहा है। इसका मकसद शायद यही है कि जब अफ़गान मुहाजिरीन को निकाला जाएगा तो कोई ना कोई पॉइंट ऐसा हो कि वो खुला हो और उसके ज़रिए फिर अफ़गान मुहाजिरीन को बाहर निकाला जा सके, या फिर शायद ये इस चीज़ का मकसद ये है कि ये पैगाम देना कि तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ते नहीं हैं, तमाम तर चैनल्स जो हैं वो बंद नहीं हैं, तमाम तर रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद नहीं किए गए। ये जो तोरखम की सूरत हाल है, इस हवाले से एक तो बहुत बात होती है कबायली जरगे के हवाले से कि जी जरगे की ज़रूरत क्यों पेश आई। आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है, कानून में शायद इसकी गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब सरहदी हुकाम जो हैं ये 2 मरतबा बैठने के बावजूद किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, ये नाकाम हो गए, किसी मंतकी नतीजा ये बरामद नहीं कर सके, तो फिर कबायली अमायदीन को, उलमाए कराम को, मकामी जो ट्रेडर्स हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं, उनको मुदाखलत करना पड़ी और उन्होंने जरगे का इनेकाद किया, पाकिस्तान की साइड से भी और उस साइड से भी। अब ये कहा गया कि सीज़ फायर किया जाएगा। सीज़ फायर तो पहले तो 2 दिन का हुआ और फिर उसके बाद इसी जरगे में जो पहली नशिस्त इसकी हुई तो इसमें यह कहा गया कि ईद उल फितर के 10 दिन तक सीज़ फायर रहेगा, कोई फायरिंग का तबादला नहीं किया जाएगा। और इसके बाद जो मुतनाज़ा तामीरात हैं जिनकी वजह से ये तनाज़ा उठ खड़ा हुआ है, ये रोकी जाएंगी। आज की इतला ये है कि उस साइड से, अफ़गान साइड से जो तामीरात थीं वो रोकी गई हैं और इसके बाद फिर जब तीसरा मरहला होगा वो सरहद की को रीओपन करने के हवाले से होगा। तकरीबन आप कह सकते हैं कि ये जरगे का इनेकाद तो हुआ है और इस जरगे का जो एक दूसरा सेशन है वो भी मुनक्किद होगा, लेकिन ये याद रखिएगा कि इस जरगे के पास मुकम्मल इख्तियार नहीं है। इख्तियार जो है वो काबुल में है, बल्कि काबुल में भी इख्तियार नहीं है, कंदाहार में इख्तियार है और इस साइड से इख्तियार जो है वो रावलपिंडी इस्लामाबाद में है। ये फ़ैसले जो होते हैं ये बड़े जहाँ पे हीटर्स लगे होते हैं या गर्मियों में एयर कंडीशनर लगे होते हैं, ये ऐसे हालों में, ऐसे बंद कमरों में ये फ़ैसले होते हैं। ग्राउंड रियलिटीज़ जो हैं इनसे आगाही ना होने की वजह से फिर लाखों लोग जो हैं ये सफ़र होते हैं, मिलियन और बिलियन डॉलर्स का नुकसान होता है। लेकिन ये जो बंद कमरों में फ़ैसले करने वाले लोग हैं उनको इस नुकसान से उनको कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये उनका ज़ाती नुकसान नहीं है। मुल्क का नुकसान अगर है तो फिर इस हवाले से सोचना चाहिए कि ये फ़ैसले कहाँ होते हैं, क्यों होते हैं और इसके बुरे असरात जो हैं ये इसके जो एक तवील मुद्दती असरात हैं ये फिर मुल्क को और मुल्क की मईशत को बर्दाश्त करना पड़ते हैं। ये मैं सिर्फ़ पाकिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सिर्फ़ अफ़गानिस्तान के हवाले से बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं दोनों तरफ बात कर रहा हूँ कि ये इस किस्म के जो फ़ैसले हैं इसके बुरे असरात सामने आते हैं।
جو چیمبر آف کامرس ہے افغانستان سائڈ سے اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ اس نے دعوت دی ہے پاکستان چیمبر آف کامرس کو کہ وہاں کے نمائندے افغانستان جائیں اور اس معاملے پر بات کریں، دونوں ملکوں کی جو تجارت متاثر ہو رہی ہے اس معاملے پہ بات کریں۔ اب یہ بتایا گیا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ یہ وفد جو ہے یا کچھ ارکان جو ہیں یہ لوگ جائیں گے پاکستان سے افغانستان، اور تورخم کے مقام پر یعنی افغان سائڈ پہ یہاں پہ اجلاس منعقد ہوگا۔ دونوں جو چیمبرز ہیں پاکستان اور افغانستان کے، ان کے جو رہنما ہیں یہ وہاں پہ مل بیٹھیں گے اور ان تمام جو یہ ساری صورتحال ہے اس حوالے سے بات چیت کریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ سیکٹری تجارت کی سربراہی میں ایک وفد کابل گیا تھا اور وہاں پر ایک بہت مثبت بات چیت ہوئی تھی، اور اس بات چیت میں طے پایا تھا کہ اسلام آباد اور کابل کے تعلقات چاہے جیسے بھی ہوں، ان تعلقات کا جو اثر ہے وہ دونوں ملکوں کی تجارت کے اوپر نہیں پڑنا چاہیے۔ پاک افغان تورخم بارڈر کو جو ہے یہ بند نہیں ہونا چاہیے، لیکن آپ کو پتہ ہے بات چیت ہوئی، معاہدہ ہوا، اس کے نکات سامنے آئے، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہوا، اور آج صورتحال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہ جو کوششیں ہیں اس سے لگتا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین یہ جو ایک بڑی جنگ کا خطرہ تھا وہ شاید ٹل گیا ہے، کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ رابطے ہیں۔ اگر حکام کے بیچ میں رابطے نہیں ہیں تو قبائلی عمائدین دونوں سائڈ سے، سرحد کے آر پار علماء کرام، سرحد کے آر پار جو تاجر ہیں، جو ٹرانسپورٹرز ہیں، یا جو چیمبر کے رہنما ہیں، یہ سرگرم ہو گئے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب یہ مل بیٹھیں گے اور ان کی طرف سے ایک مطالبہ سامنے آئے گا تو پھر دونوں حکومتوں کو مجبور ہونا پڑے گا اور کسی نہ کسی فیصلے تک جو ہے وہ جانا پڑے گا۔ جب سیز فائر کی بات ہوتی ہے تو ظاہر ہے کہ جب اس میں قبائلی جرگہ انوالو ہوتا ہے تو پھر یہ کافی مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ بات کرتے ہیں ٹی ٹی پی کے حوالے سے۔ ٹی ٹی پی ایک مختلف تنظیموں کا اتحاد ہے، لیکن اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں تو ایک متوازی سرگرمیاں چل رہی ہیں حافظ گل بہادر گروپ کی۔ شمالی وزیرستان یہ اس کا اوریجن ہے، اور ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیبر میں جس تنظیم کا اوریجن ہے وہ ہے لشکر اسلام۔ منگل باغ کا نام آپ نے اچھی طرح سنا ہوگا، اس کے کردار سے بھی آپ اچھی طرح واقف ہوں گے۔ لشکر اسلام اور حافظ گل بہادر گروپ کے مابین حال ہی میں اتحاد ہوا ہے، اور کچھ چھوٹی چھوٹی تنظیموں نے بھی اس اتحاد میں شمولیت اختیار کی ہے۔ یہ اس اتحاد سے ہٹ کر ہے جس کا نام تحریک طالبان پاکستان ہے۔ جیش فرسان محمد یہ ایک تنظیم ہے جو ایفیلیٹڈ ہے حافظ گل بہادر گروپ کے ساتھ۔ اس نے بنو کینٹ کا جو ایک بڑا حملہ تھا اس کی ذمہ داری بھی قبول کی، اور اس سے پہلے جولائی 2024 میں جو بنو میں ہی آرمی سپلائی ڈپو جمعہ خان روڈ کے اوپر حملہ کیا گیا تھا اس کی ذمہ داری بھی قبول کی تھی، اور اس سے پہلے بھی کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس کی ذمہ داری اس تنظیم نے قبول کی ہے۔ اس تنظیم کا جو طریقہ واردات ہے وہ بتاتا ہے کہ یہ گروپ کی شکل میں آتے ہیں، یعنی یہ جو حملہ آور آئے تھے 16 کی تعداد میں آئے تھے، یہ تمام کے تمام آپ کو پتہ ہے خودکش تھے۔ 2 نے تو خود کو پہلے اڑا دیا تھا۔ خودکش اس لیے تھے کہ یہ اسی نیت سے آتے ہیں کہ یہ خود کو پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زندہ واپس نہیں لوٹیں گے، مقابلہ کریں گے جب تک یہ مقابلہ کر سکے، کچھ گھنٹوں تک، پورا دن پوری رات۔ تو یہ ان کا جو طریقہ واردات ہے وہ ظاہر ہے کہ ایک مختلف ہے۔ ٹی ٹی پی نے بھی ایسے حملے کیے ہیں گروپ کی شکل میں۔ آج کوہاٹ میں جو ایک واقعہ ہوا تھانڈا ڈیم کے قریب، سی ٹی ڈی سے وابستہ 2 پولیس اہلکاروں کو، جس میں ایک ایس پی سی ٹی ڈی کے ریڈر ہیں، ان کو شہید کیا گیا، اور ایک ہیڈ کانسٹیبل کو شہید کیا گیا۔ اس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی ہے۔ اس سے لگتا یہ ہے کہ حافظ گل بہادر گروپ جو ہے یہ جنوبی ریجن سے پھیل رہا ہے، اس کی شاخیں پھیل رہی ہیں، یہ خیبر تک، وادی طیرا تک، اور اب کوہاٹ تک جو ہے اس کے اثرات جو ہیں یہ پہنچنا شروع ہوئے ہیں۔ دوسری طرف آج ہی ایک افسوسناک واقعہ باجوڑ میں ہوا جہاں پہ 2 پولیس اہلکاروں کو جو ہے شہید کیا گیا۔ تو یہ واقعات کا تسلسل جو ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، کسی نہ کسی جگہ سے کوئی نہ کوئی واقعہ جو ہے رونما ہو جاتا ہے۔ مختصراً اس پر تفصیلی ہم نے بات کرنی ہے کہ سراج الدین حقانی کہاں غائب ہیں اور کیوں غائب ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ جب سے خلیل الرحمن حقانی یعنی سراج الدین حقانی جو افغانستان کے وزیر داخلہ ہیں، یہ خلیل الرحمن کی شہادت کے بعد ان کے بہت سارے مسائل ہیں، یا تو فکری اختلاف ہے جس کا ذبیح اللہ مجاہد بھی کہہ چکے ہیں کہ طالبان کی صفوں کے اندر اختلاف رائے ہے، نظریاتی اختلاف یا رائے کا اختلاف ہے، لیکن یہ اختلاف اس حد تک نہیں ہے کہ یہ جنگ میں تبدیل ہو جائے یا لڑائی میں تبدیل ہو جائے۔ لیکن اگر سراج الدین حقانی اپنے دفتر نہیں جا رہے، اگر ملا یعقوب مجاہد اپنے دفتر نہیں جا رہے، اگر
اسی طرح متعدد دیگر جو وزراء ہیں جن کو انتہائی اہمیت حاصل ہے افغان موجودہ حکومت میں، وہ اگر اپنے دفاتر سے غائب ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ چونکہ رمضان المبارک ہے، یہ تمام کے تمام روزہ دار جو وزیر ہیں افغانستان کے، یہ عبادات میں مصروف ہیں، یہ نماز تراویح اور پھر تلاوت قرآن کریم سے فراغت ان کو حاصل نہیں ہے؟ جو حکومتی معاملات ہیں، جو ریاستی معاملات ہیں، جو پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات ہیں، خصوصاً جو پاکستان کے ساتھ معاملات ہیں، ان معاملات کو سنجیدہ کیوں نہیں لیا جا رہا؟ اگر سراج الدین حقانی UAE چلے گئے تھے یا دبئی میں تھے یا اس کے بعد عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب چلے گئے، تو اس کے بعد وہ واپس آئے ہیں یا نہیں آئے؟ ایک خیال یہ ہے کہ وہ آ چکے ہیں اور خوست میں مقیم ہیں، اپنے آبائی علاقے میں مقیم ہیں۔ یہ اگر اطلاعات درست ہے تو پھر سراج الدین حقانی کو سامنے آنا چاہیے، ان کو یہ بتانا چاہیے کہ وہ کابل میں کیوں موجود نہیں ہیں۔ اگر وہ کابل میں موجود ہیں تو بھی ان کو وضاحت دینی چاہیے۔ اگر وہ افغانستان ابھی تک واپس نہیں لوٹے تب بھی ان کو بہت سارے جو مفروضے ہیں اور بہت ساری جو افواہیں ہیں یا جو طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں جن میں کسی حد تک حقیقت ہو بھی سکتی ہے، تو ان ساری باتوں کی وضاحت سراج الدین حقانی کو خود کرنی چاہیے۔ اسی طرح ملا یعقوب مجاہد کے حوالے سے، ایک تو ملا عبدالغنی برادر کے حوالے سے بھی طرح طرح کی باتیں تھیں، لیکن وہ منصر عام پر آئے، انہوں نے مختلف تقاریب میں شرکت کی، کیونکہ ملا یعقوب مجاہد جو وزیر دفاع ہیں، ملا عمر کے صاحبزادے ہیں، یہ بھی کچھ تقاریب میں نظر آئے ہیں، لیکن اندر خانے جو ہے کچھ نہ کچھ وہاں پہ چیز ہو رہی ہے، کوئی نہ کوئی کچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے۔ شیر عباس تانکزئی بیرون ملک ہیں، واپس نہیں آئے، انہوں نے چھپ کا روزہ رکھا ہوا ہے۔ قندھار میں کیا ہو رہا ہے، شیخ ہیبت اللہ اخندزادہ اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ کیا سوچ رہے ہیں، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اس حوالے سے اپڈیٹس آنی ہیں، بہت ساری خبریں آنی ہیں افغانستان سے۔ جو بھی نئی اپڈیٹ ہوگی میری نظر ہے اور میری کوشش ہے کہ میں وہ اپڈیٹس جو ہیں وہ فوری طور پر آپ تک پہنچا سکوں۔ بہت شکریہ۔